افغان طالبان کی سرپرستی اور مالی اور عسکری معاونت کی وجہ سے افغانستان ایک بار پھر ٹی ٹی پی اور القاعدہ سمیت مختلف دہشت گرد اور عسکریت پسند تنظیموں کی پناہ گاہ بن گیا ہے۔ افغان طالبان کے دعووں کے برعکس اقوام متحدہ کی سامنے آنے والی ایک رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان اور القاعدہ جیسے عالمی دہشت گرد گروہ نہ صرف افغانستان میں موجود ہیں بلکہ وہاں کھلے عام اپنی عسکری تربیتی اور نظریاتی سرگرمیاں بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ افغان طالبان کی جانب سے انہیں مکمل سپورٹ حاصل ہے۔ رپورٹ کے مطابق طالبان حکومت نے ان دہشت گرد گروہوں کو نہ صرف کھلی چھٹی دے رکھی ہے بلکہ وہ ان کی سہولت کاری میں ملوث بھی دکھائی دیتی ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق القاعدہ کی اکثریتی عرب نژاد جنگجو افغانستان میں غزنی، حلمت، قندھار، کنڑ، اردگان اور زابل سمیت متعدد صوبوں میں سرگرم ہیں اور وہاں کئی تربیتی مراکز بھی قائم کر چکے ہیں۔ کم از کم 3 نئے کیمپ خاص طور پر ٹی ٹی پی اور القاعدہ کے لیے قائم کیے گئے ہیں جہاں دہشت گردی کی منظم تربیت دی جا رہی ہے۔ رپورٹ میں بیان کی گئی ٹی ٹی پی کی عسکری طاقت کی تشویشناک تفصیلات کے مطابق تحریک طالبان پاکستان کے پاس تقریباً 6000 جنگجو موجود ہیں اور وہ جدید ہتھیاروں سے لیس ہیں جنہوں نے اس کے حملوں کو مزید ہلاکت خیز بنا دیا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان گروہوں کی موجودگی خطے کے امن بالخصوص پاکستان، وسطی ایشیا اور دیگر ہمسایہ ممالک کے لیے سنگین خطرہ بن چکی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ طالبان کے زیر اثر افغانستان میں کم از کم 2 درجن دہشت گرد گروہوں کو آزادانہ سرگرمیوں کی اجازت حاصل ہے، جن میں سب سے بڑا اور منظم گروہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے۔ اقوام متحدہ کی مانیٹرنگ ٹیم کی رپورٹ کے مطابق طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد افغانستان ایک مرتبہ پھر دہشت گرد گروہوں کی محفوظ پناہ گاہ بن چکا ہے۔ ٹی ٹی پی کے جنگجو بڑی تعداد میں افغانستان کے مشرقی اور جنوبی علاقوں میں موجود ہیں۔ القاعدہ نے نہ صرف افغانستان میں دوبارہ اپنے نیٹ ورک کو منظم کیا ہے بلکہ وہ مختلف تربیتی کیمپس بھی چلا رہے ہیں۔ افغان طالبان اور ان گروہوں کے درمیان نظریاتی ہم آہنگی، تعاون اور بعض اوقات عسکری اشتراک بھی پایا جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق افغان طالبان کا دعویٰ رہا ہے کہ وہ افغانستان کی سرزمین کو کسی بھی گروہ کو دوسرے ممالک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ دعویٰ محض بین الاقوامی دباؤ سے بچنے کی کوشش ہے جسے زمینی حقائق رد کر رہے ہیں۔ مبصرین کے مطابق اقوام متحدہ کی رپورٹ میں سامنے آنے والے انکشافات پاکستان کے ان دیرینہ خدشات کی تصدیق کرتے نظر آتے ہیں جو اسلام آباد بارہا عالمی فورم پر دہرا چکا ہے۔ پاکستان طویل عرصے سے افغان سرزمین سے ہونے والے دہشت گرد حملوں پر تشویش ظاہر کرتا رہا ہے۔ خاص طور پر ٹی ٹی پی کی افغانستان سے آپریٹنگ صلاحیت نے پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے سنگین خطرات پیدا کیے ہیں۔ 2021 سے لے کر اب تک پاکستان میں ہونے والے متعدد دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی جس کی نشاندہی خود پاکستانی حکام اور بین الاقوامی رپورٹس میں کی گئی ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق اقوام متحدہ کی رپورٹ صرف ایک سیکیورٹی انتباہ نہیں بلکہ افغان طالبان کی ناکام اور بدنیتی پر مبنی پالیسیوں کی چارج شیٹ ہے۔ اگر عالمی برادری خاص طور پر خطے کے ممالک اب بھی خاموش رہے تو افغانستان دوبارہ عالمی دہشت گردی کا مرکز بن سکتا ہے جس کے اثرات سرحدوں سے کہیں آگے محسوس کیے جائیں گے۔ مبصرین کے مطابق اقوام متحدہ کی رپورٹ نے افغان حکومت کے اس دیرینہ موقف کو یکسر مسترد کر دیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو دوسرے ممالک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ در حقیقت شواہد ظاہر کرتے ہیں کہ طالبان حکومت دہشت گرد گروہوں کے ساتھ اپنے روابط نہ صرف برقرار رکھے ہوئے ہے بلکہ بعض معاملات میں ان کی سرپرستی بھی کرتی ہے جس سے نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کی سلامتی کو سنگین خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ سیکیورٹی تجزیہ کار ڈاکٹر حسین عسکری کے مطابق طالبان کے القاعدہ اور ٹی ٹی پی سے تاریخی اور نظریاتی روابط ہیں جنہیں محض سیاسی بیانات سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ان گروہوں کا آپس میں تعاون مشترکہ مفادات پر مبنی ہے جس میں پاکستان مخالف کارروائیاں بھی شامل ہیں۔ دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کے مطابق اگر طالبان واقعی غیر جانبدار اور دہشت گردی کے مخالف ہیں تو انہیں ٹی ٹی پی کو افغانستان سے نکالنے کے لیے عملی اقدامات کرنے ہوں گے، محض بیانات سے زمینی حقائق نہیں بدلا کرتے۔ مبصرین کے مطابق افغانستان میں ان دہشت گرد گروہوں کی موجودگی صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پورے خطے کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔
عالمی برادری کو طالبان حکومت پر سفارتی اور سیاسی دباؤ بڑھانا ہوگا تاکہ وہ دہشت گرد گروہوں کے خلاف سنجیدہ اقدامات کریں، جبکہ پاکستان کو چین، ایران اور وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ مل کر انسداد دہشت گردی پالیسی پر کام کرنا ہوگا تاکہ افغانستان سے ممکنہ خطرات کا مؤثر جواب دیا جا سکے، کیونکہ جب تک طالبان دہشت گرد گروہوں سے اپنے تعلقات مکمل طور پر ختم نہیں کرتے، افغانستان، پاکستان اور پورے خطے کے لیے خطرہ بنا رہے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔